یہ جو معاملہ ہے احمدی عبادت گاہوں کا اور اس پر اٹیکس کا، 1.5 یا 2 سال ہو گئے جی میں ان معاملات میں بالکل نہیں بولتا، خاص طور پہ احمدی جو ایک آن گوئنگ سچویشن ہے پاکستان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں سے 1.5 یا 2 سال پہلے آخری بھی جو میں نے اس موضوع پر بات کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو باقی یعنی جو لوگ ہیں وہ تو سیدھا ہی الزام لگاتے ہیں کہ تم قادیانی ہو گئے ہو، قادیانی مذہب تم نے اختیار کر لیا، احمدی ہو گئے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں گالم گلوچ والے، دوسری طرف خود احمدی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ گالم گلوچ تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی سخت الفاظ میں وہ ناراض وہ بھی ہیں، وہ بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار کیا ضرورت ہے اس پہ، مطلب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اس کو بھی ناراض کروں۔ دوسری بات ہے کہ میں آپ کو مذہب کا کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، نہ میں عالم ہوں، لیکن ہیومن رائٹس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو وہ بابر نصر اللہ ہیں جی، سر ظفر اللہ کے پوتے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں یہ، ان سے میری یاد اللہ پرانی ہے، راوین ہے گورنمنٹ کالج کے، اور ان کا کل مجھے فون آیا، وہ ڈسکا میں ایک ان کی عبادت گاہ ہے جس پر تحریک وہاں پہ تحریک والے جو ہیں لبیک والے وہ اس کو توڑنے کے پیچھے ہیں، اور جس طرح سے وہ یعنی شخصیت انہوں نے مجھے فون کیا نصر اللہ بابر نے، جس طرح سے وہ روئے ہیں، بلک بلک کے رویا ہے وہ بندہ، پھوٹ پھوٹ کے رویا ہے کہ اور وہ جو کہہ رہا تھا، بین کر رہا تھا کہ مطلب مسلمان نہیں کہنے دیتے تو ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، مسجد نہیں کہنے دیتے وہ بھی مان لیا، لیکن یہ ہے کہ ایک عبادت گاہ ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا، کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 1983 سے پہلے کی جو بنی ہوئی عبادت گاہیں ہیں ان کو نہیں گرایا جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ کہ اس کا دادا ہے سر ظفر اللہ، جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا وہ پہلا آپ وزیر خارجہ ہی کہہ لیجیے اس زمانے میں، چونکہ ابھی تو باقاعدہ کو نہ آئین تھا نہ کوئی اس طرح سے یعنی فارمل کیبنٹ تھی، لیکن یہ کہ وزیر خارجہ ہی کہیے آپ، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرارداد کشمیر یونائٹڈ نیشنز میں پیش کی تھی، یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ ہم مناتے ہیں اس نے پیش کی تھی، اور وہ مطلب یہی کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ کس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ حملوں کا رکے گا۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا کہ اب، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے، میں اب اس میں تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے آپ سے گزارشات کر دیتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں، اس لیے مذہب کو انتظامی امور سے، ریاستی امور سے دنیا بھر میں الگ رکھا جاتا ہے۔ ریاست کا ادارہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا، پاکستان میں یہ نہیں بنا، یہ دنیا میں جن لوگوں نے بنایا ہے یہ ان کو پتا ہے، اور ان کی ترقی اور خوشحالی ثبوت ہے کہ وہ ٹھیک تھے۔ ہم انہی کے، یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ پیٹرول انجن جس نے گاڑی بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے پیٹرول ڈالو، آپ کہتے ہیں میں ڈیزل ڈالنا ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اس میں جو بھی فتوے اس طرح کے دیے جاتے ہیں انتظامی معاملات میں، اس کے نتائج آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے۔ مثلا یہ آٹومن امپائر تھی، یہ جس کو آپ کہتے ہیں تحریک یعنی خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے، ہندوستان میں بڑی ابھی ٹوٹی تو بڑی تاریخیں بھی چلی۔ ان لوگوں نے یہ وہاں کے جو یعنی مذہبی طبقہ تھا، بادشاہوں نے چونکہ شامل کیا ہوا تھا امور سلطنت میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پرنٹنگ پریس یورپ میں لگا ہے تو ان مذہبی طبقے نے جو بادشاہ کے طریقے یعنی وہ جو عثمانیہ خلافت تھی، انہوں نے چھاپے خانے کو حرام قرار دے دیا، تو ہاتھ سے لکھنے پھر وہ اصرار تھا، 100 سال پابندی لگی رہی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جہاں چھاپے خانے پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، انہی قوموں نے اسی سلطنت کو پھر آ کر توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کرتا ہے مذہبی طبقہ فتوے دے کے، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے دنیا کی، وہ اپنے جگہ پہ کھڑے ہو کے جہاں دیکھے گا اس کو یہی لگے گا کہ ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، یہاں اٹلی میں اسٹریٹ یہ جو لیمپ، یہ جو شام کی لائٹس لگتی ہیں، تو پادری نے کہا تھا کہ خدا نے رات کو اندھیرا بنایا ہے، تم اس کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہو، تو جس نے وہ اسٹریٹ لیمپ بنایا تھا اس نے معافی معذرت چرچ سے کر کے جان بچائی تھی اپنی، کہ ہاں ٹھیک ہے گستاخی ہو گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہی یہ جو مذہبی علماء جن کے فتوے پہ ہم مرنے مارنے کو ایک دوسرے کو تیار رہتے ہیں، یہ انہی کے فتوے ہیں کہ انسان کا جو اسلامی، آپ کو بتا رہا ہوں فتویٰ ویسے کوئی قانون نہیں ہوتا، قانونی رائے، فتوے کا مطلب ہے قانونی رائے، ایک رائے۔ جس طرح 2 وکیل ایک ہی مقدمے پہ لڑتے ہیں، دونوں نے ایک ہی کتاب پکڑی ہوتی ہے آئین کی، اس کا خیال بالکل اور ہے، اس کا بالکل اور ہے، اسی طرح سے فتوے بھی اس طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی شریعت پہ ایک عالم کا خیال ہے، دوسرے کا اور ہے، نتیجہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اب فتویٰ موجود ہے کہ آپ انتقال خون نہیں کر سکتے، ایک انسان کا خون دوسرے خون کو نہیں دوسرے انسان میں خون نہیں لگ سکتا، یعنی ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو نہیں لگ سکتا، یہ غیر اسلامی ہے، فتویٰ موجود ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو فتویٰ عثمانیہ والوں کو بتایا ہے کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے، تو آج قرآن مجید کہاں چھپ رہے ہیں بھائی؟ بتا دیجیے۔ لاؤڈ سپیکر حرام ہے، آج لاؤڈ سپیکر کا سب سے زیادہ استعمال کون کرتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی مشین فتوے میں موجود ہے، حرام ہے، آپ بتا دیجیے۔ اسی الٹرا ساؤنڈ کیا یعنی انتہا پسند ترین
کون سا وہ مذہبی طبقہ ہے جو الٹرا ساؤنڈ پہ سے انکار کرے گا؟ ایکس رے مشین کو حرام قرار دیا گیا، آپ بتا دیجئے پھر کیا ہے؟ اور یہ جو یو ٹرن ہے ہمارے، اللہ کے قانون تو قیامت تک ہیں، وہ تو نہیں بدلتے۔ اگر یہ اس بات کو سچا مان لیا جائے کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے، تو پھر تو قرآن مجید پرنٹنگ پریس پہ چھپ رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کہاں ختم ہوگا؟ اگر تو انتقال خون یعنی ایک انسان کا خون دوسرے کو لگانا واقعی حرام ہے، تو پھر اب حلال کیسے ہو گیا؟ اگر الٹرا ساؤنڈ کی مشین حرام تھی تو آج حلال کیسے ہو گئی؟ اگر ایکس رے مشین حرام تھی تو پھر آج حلال کیسے ہو گئی؟ اگر اس وقت کسی وقت لاؤڈ سپیکر ہندوستان کا ہی فتویٰ ہے شاہ ولی اللہ کا کہ شیطان بولتا ہے لاؤڈ سپیکر میں، تو پھر آج کیا خیال ہے؟ حلال کیسے ہو گیا؟ اللہ کی شریعت کبھی نہیں بدلتی، اس کے قانون قیامت تک ہیں۔ یہ ہمارا فہم ہے، سمجھنے کا جو ہمارا شعور ہے، یہ وہ شعور ہے جو بدل رہا ہے، یہ وہ فہم ہے جو بدل رہا ہے۔ اللہ کے قانون نہیں بدل رہے، سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ سو یہی جو لوگ جنہوں نے یہ سارے جب آپ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں گے تو اس کے بعد کسی کی جان لینے سے پہلے، کسی کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے سے پہلے، کسی پر عزت اچھالنے سے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا، اور اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ان تمام مذہبی طبقے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک تحریک روشن خیالی کی جسے کہتے ہیں جرمنی سے اٹھی تھی، مارٹن لوتھر اس آدمی کا نام تھا، وہ امریکہ والا مارٹن لوتھر کنگ نہیں، یہ جرمنی میں تھا۔ اس مارٹن لوتھر نے پتا کیا کیا تھا؟ جہاں سے وہ تحریک شروع ہوئی تھی روشن خیالی کی، اس نے بائبل کا جو لیٹن میں پڑھائی جاتی تھی، قدیم زبان، مشکل جان بوجھ کر رکھا ہوا تھا، اس کا ترجمہ جرمن لینگویج میں کر دیا تھا۔ تو جرمنی کے رہنے والے جو عام مزدور تھے، کسان تھے، انہوں نے اپنی زبان میں بائبل کو جب پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو وہ خلاف ہو گئے پادری کا، اور تم ہمیں کیا سمجھاتے رہے ہو؟ یہاں سے شروع ہوئی تھی وہ تحریک۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ جو مذہبی طبقہ افغانستان میں جو یہ تعلیم بند کی ہوئی ہے، اسلام کے نام پر کی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ان کا صدیوں پرانی روایت کھڑی ہے قبائلی، وہ صدیوں پرانی قبائلی روایت کو مذہب بتاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ کیا پاکستان میں کے مسلمان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اس لیے ان معاملات کو انتظامی امور سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ چلیے بہرحال یہ بہت ظلم ہے۔ کل اعزاز سید اور عمر چیمہ نے بھی اپنے ولاگ میں اس بات کو اٹھایا ہے، اور دیکھیے اقلیت ہے، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں احمدی، تو پھر وہ اقلیت ہے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب آپ تسلیم کریں گے تو پھر ان کے وہ حقوق ہو جائیں گے جو اسلام میں بھی موجود ہیں، آئین پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ غنڈہ گردی کرنا یعنی فساد کرنا، اس کی کون سے اسلام؟ یہ پھر وہی بحث ہے کہ وہ جو افغانستان میں وہ کہہ رہے ہیں بچیوں کی تعلیم بھی منع ہو، اسلام کے نام پہ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا سماجی حل تو پتہ نہیں کتنی مدت اس کو لگے گی اس طرح کی غلط فہمیوں کو دور ہونے میں، چیزوں کو جیسے لاؤڈ سپیکر کی غلط فہمی دور ہوئی، جب باقی چیزیں دور ہوئیں تو ابھی تو یہی ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، میں بھی اپیل کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور تمام عدلیہ کے لوگوں سے، انتظامیہ کے لوگوں سے۔ وہ حکومت ذمہ داری تو ویسے حکومت کی ہے، ججز سے کیوں اپیل کرنی پڑتی ہے؟ یہ بھی افسوس کی بات ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، بیسک لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آئی جی صاحب ہیں پنجاب، ان کو ماڈلنگ کا بڑا شوق ہے، ذرا توجہ کر لیں ادھر بھی، کہ عبادت گاہوں پہ اس طرح کے حملے ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسائوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔